نکل کے خلد سے ان کو ملی خلافت ارض، نکالے جانے کی تہمت ہمارے سر آئی۔ گزشتہ چند دنوں سے مرزا ملعون کے حوالے سے کچھ پوسٹس چل رہی ہیں کہ موجودہ خلیفہ کا نام اگر گوگل پر لکھو تو ویکیپیڈیا پر اس نام نہاد قادیانی کافر مرزا مسرور کا نام آ جاتا ہے۔ اس پر مختلف تبصرے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سب قضیے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا ان سب چیزوں کا ذمہ دار گوگل یا ویکیپیڈیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ذمہ دار ہے گوگل اور ویکیپیڈیا بھی کچھ حد تک ذمہ دار ہیں، لیکن ہم خود مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ جی بالکل، ہم مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہیں کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پھیلنے والا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن دنیا کے کسی اسلامی خطہ میں کسی ایک ملک میں خلافت قائم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس ایک جمہوریت کا رٹا رٹایا سبق تمام مسلمانوں کے منہ میں ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو یاد کرو اور اسی میں ہی تمہاری فلاح اور بہبود اور کامیابی ہے۔ کیا وہ نظام جس کا بانی ارسطو ہو اور کافر مغربی دنیا اس کو آپ کے فلاح کا راستہ کہے، جبکہ مغربی دنیا آج پورے عالم اسلام میں کسی جگہ بھی خلافت کے قیام اور شریعت کے نفاذ کی مخالفت کر رہی ہے؟ حتیٰ کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور امریکی نائب صدر ڈک چینی نے ایک تقریر میں واضح طور پر کہا تھا کہ ہم دنیا کے کسی خطہ میں نہ خلافت قائم ہونے دیں گے اور نہ ہی شریعت نافذ ہونے دیں گے۔ پھر بھی ہمیں جمہوریت کے فلاح میں اور اس میں ہمیں اپنی بہبود نظر آئے تو یہ پھر ایک بہت نہایت افسوس کی بات ہے۔ جب مغرب اور اسلامی دنیا جمہوری طرز سیاست کے ذریعے اس کو جمہوریت کی فتح قرار دے اور مسلمان اس پر خوشی سے پھولے نہ سمائے تو اس میں گوگل اور ویکیپیڈیا کا کیا قصور ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، سوچو اور سمجھو اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اور بتاؤ کہ کب کب آپ نے خلافت کے احیاء کے لیے دعا مانگی یا ادنا سی بھی کوشش کی اور اب بددعائیں دینے کے لیے گوگل اور ویکیپیڈیا اور قادیانیوں کو آگے کر دیا ہے۔ اور ہم نے آج کل ایک زبردست احتجاج کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ٹویٹر پر اس کو ہیش ٹیگ لگاؤ اور ٹاپ ٹرینڈ پر چلا دو، جیسا کہ ایک اسلامی جمہوری ملک میں پچھلے دنوں اپنے ہی ایک دفاعی ادارے اور مخالف سیاسی عورتوں کے خلاف طوفان بدتمیزی کا ٹرینڈ چلایا گیا۔ بھائی، آپ کے اس خلیفہ والے احتجاج کی قدر میں کرتا ہوں اور مجھے قدر ہے اور مانتے بھی ہیں کہ آپ نے احتجاج کیا اور آپ کے دل میں قادیانیوں کے خلاف نفرت بھی ہے۔ میری بھی نفرت ہے، میں بھی ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین بھی اسے کافر قرار دیتا ہے، لیکن یہ بھی سوچو اور سمجھو کہ اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ مقدس منصب یعنی خلیفہ جس کی ہمیں حفاظت کرنی تھی، آج کافر ہم سے وہ مقدس منصب یعنی خلیفہ ہم سے چھین چکا ہے۔ میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ جب آپ کا خلیفہ ہے ہی نہیں تو پھر گوگل آپ کو اس کے بارے میں کیا کہے؟ گوگل تو آپ کو وہی بتائے گا کہ جو اس پر سرچ کیا جائے گا۔ قادیانی اپنے امیر کو، اپنے جو ان کا بڑا ہے، جو ان کا باپ ہے، اس کو خلیفہ ہی کہتا ہے۔ کیا آج ہمارا مسلمان حکمران اب وزیر اعظم، امیر مملکت، بادشاہ اور صدر کی جگہ خلیفہ کہلوانا پسند کرے گا؟ نہیں نا۔ تو پھر آپ کو اس احتجاج پر گوگل یا ویکیپیڈیا سے احتجاج نہیں بلکہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے نفس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل نکلے ہیں۔ قادیانی کافر جو اپنے آپ کو دنیا اور مغرب میں مسلمان کہلواتا ہے، آپ سے مقدس منصب خلیفہ آپ ہی کی کمزوری کی وجہ سے یہ منصب آپ سے چھین چکا ہے۔ اب آپ کے کرنے کا کام صرف ٹویٹر پر احتجاج کرنا نہیں بلکہ آپ کو اس واقعے سے سبق سیکھنا ہے اور سبق سیکھتے ہوئے نظام خلافت کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکے اور ہمیں اپنے مسلمانوں کو اس ٹاپ ٹرینڈ پر لانے کی اہمیت دینی ہوگی کہ تمام اسلامی ممالک OIC کے پلیٹ فارم سے یا اپنے مملکت میں، اپنے ممالک میں خلافت احیاء کی پرامن کوشش کریں۔
اور کوشش بھی پر امن ہونی چاہیے، نہ کہ فسادی کوشش اور باغیانہ کوشش، کیونکہ احیاء خلافت تمام علماء کے نزدیک فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور ویسے بھی جائز اور پر امن سیاسی جد و جہد اور کوشش کرنا کسی مقصد کے حصول کے لیے جمہوریت میں اس کی سب کو آزادی بھی حاصل ہے۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدیں نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، خریدیں نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔